السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الامتی والمہدیین وسلم تسلیم کثیرا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے ایمان عن اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے ہم نے ایمانی لفظ کی شرح بیان کی آپ کے سامنے، اس کے بعد ہم نے مباینہ کے سلسلے میں بات کی تھی۔ اب ہم ایمانی کی شخصیت، ایمانی کا جو مصداق ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ایمانی کو سمجھنے کے لیے دو قسم کی روایت ملتی ہیں۔ ایک وہ روایت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانی جو ہے نا محتومات میں سے ہے، یعنی ایسی باتوں میں سے ہے جو ہٹ کے جو ہو کر ہی رہے گا، یعنی اس کے علاوہ چارہ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ روایت ملتی ہے کہ ایمانی اور قائم ایک شخص ہے اور محتومات میں سے ہیں۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ ایمانی جو ہے اس کے پاس جھنڈا ہوگا اور وہ صاحب حکم یعنی امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا۔ اب آپ کے سامنے وہ روایت پیش کریں گے جس میں ایمانی کے جھنڈے کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ روایت یہ ہے، پیش خدمت ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غیبۃ النعمانی کی روایت ہے اور یہ صفحہ نمبر 264 264 پہ ملتی ہے، اور روایت یہ ہے: وَلَيْسَ فِي الرَّایَاتِ رَایَةٌ أَهْدَى مِنْ رَایَةِ الْإِیمَانِ، اور جھنڈوں میں سے کوئی جھنڈا ایسا نہیں ہے جو کہ ایمانی کے جھنڈے سے زیادہ ہدایت والا ہو، یعنی کوئی جھنڈا ایسا نہیں ہے جو ایمانی کے جھنڈے سے زیادہ ہدایت والا ہے۔ تو لہٰذا ایمانی کے ساتھ جھنڈا ہوگا اور اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور بھی جھنڈے ہوں گے، لیکن ان کی طرف آپ نے التفات نہیں کرنا، ایمانی کے جھنڈے کی طرف التفات کرنا بس۔ آگے کیا روایت کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى صَاحِبِكُمْ، کیونکہ یہ آپ کے ساتھی کی طرف بلائے گا۔ صاحب حکم سے مراد کون ہے؟ 12واں امام مراد ہے، محمد بن الحسن، یعنی ایمانی شخص جو ہوگا الامام المہدی علیہ السلام کی طرف ہی بلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی نہ اپنی طرف، نہ اپنی دولت، نہ اپنی حکومت کی طرف، لیکن امام مہدی کی طرف بلائے گا، دولت عدل الہی کی طرف بلائے گا، خلافت اللہ فی الارض کی طرف بلائے گا۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِیمَانِ حَرَّمَ بَيْعَ السِّلَاحِ عَلَى النَّاسِ وَكُلَّ مُسْلِمٍ، تو جب ایمانی نکلے گا تو وہ انسان پہ اور مومنین پہ، مسلمان پہ اسلحہ کو بیچنا حرام کر دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اس دور میں جب ایمانی آئے گا وہ مباینہ کا دور ہوگا، اور اس وقت آل محمد کے دشمن عروج پہ ہوں گے، تو کوئی بھی شخص اسلحہ بیچے گا اور دشمنوں کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ ظاہر آل البیت کو تکلیف دے گا، اس لیے ایمانی علیہ السلام لوگوں کو اسلحہ بیچنے سے منع کر دے گا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا خَرَجَ الْإِیمَانِ فَانْهَضْ إِلَيْهِ، تو جب ایمانی نکلے گا تو اس کی طرف آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے جا کے مل جائیں۔ فَانْهَضْ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، یعنی آپ بیٹھ نہیں سکتے اس جگہ پہ، آپ نے بیعت دینی، آپ نے ساتھ جا کے مل جانا۔ فَإِنَّ رَایَتُهُ رَایَةُ هُدَىٰ، کیونکہ اس کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَوِيَ عَلَيْهِ، تو کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے منہ پھیر لے، یعنی ایمانی سے منہ پھیرنا ہر لحاظ سے ممنوع ہے، یعنی اس کی اتباع کرنا فرض ہے ہم پہ۔ لہٰذا ایمانی شخص جو ہے وہ معصوم ہے، واجب الاتباع ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ فمن فعل ذلك فهو من اہل النار، خالی یہ نہیں ہے کہ حرام ہے اس سے منہ پھیرنا، بلکہ یہ فرمایا جو ایسا کرے گا تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا، اہل النار، آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طریق مستقیم، کیونکہ وہ یعنی ایمانی حق کی طرف بلائے گا اور طریق مستقیم کی طرف بلائے گا۔ یہ غیبۃ النعمانی کتاب میں صفحہ نمبر 264 صفحے پہ ہے۔ میرے پیچھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اس سے تشخیص ہوتی ہے معصومین کی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے معصومین کون ہیں۔ لہٰذا ایمانی
کا وجود، یمانی کا نام اس وصیت مبارکہ میں ہونا لازمی ہے. اس لیے اس سے منہ ہٹنا، اس سے پھر جانا، اس سے دور ہونا دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس لیے وہ شخص ایمانی اسلحہ بیچنے سے منع کر سکتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل البیت نے حکم فرمایا کہ جب وہ ظاہر ہوگا اس کی طرف اٹھ کے آپ جا کے مل جائیں، کھڑے ہو جائیں، جا کے مل جائیں، بیعت دیں، اس کی اتباع کرو. انشاءاللہ بات واضح ہوئی ہوگی. اب یہ جو جھنڈا ہے یمانی کا، وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے ایک کتاب ہے یناب المودہ، اس میں موجود ہے ایک روایت کہ نوف سے روایت ہے، رایت المہدی فیہا مکتوب البیعۃ للہ. جو یمانی کا جو جھنڈا ہے اس میں البیعۃ للہ لکھا ہوگا، یعنی بیعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے 250 علامہ، یعنی 250 علامتیں، اور صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو عبداللہ یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ان لنا اہل البیت رایہ من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زاہق. ہمارے لیے جو اہل البیت جو ہے نا، ہمارا ایک جھنڈا ہے، جو اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ پھسل جائے گا، اور جو اس کی اتباع کرے گا وہ مل جائے گا. یعنی اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. یکون مکتوب فیہا البیعۃ للہ، البیعۃ للہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جھنڈا جو ایمانی کا اس میں البیعۃ للہ ہے، اور البیعۃ للہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بیعت ہے، کسی اور کے لیے نہیں بیعت ہے. اور ایمانی شخص جو ہے محتومات میں سے ہیں، جیسے کہ القائم محتومات میں سے ہیں. اس لیے جب آپ روایت پڑھیں گے محتومات کی، یعنی جو چیزیں جن کا ہونا ضروری ہے، ان میں کبھی قائم آتا ہے، کبھی ایمانی آتا ہے. لہٰذا قائم اور ایمانی ایک ہی شخص ہے، اور یہ دونوں نام دونوں ایمانی اور قائم ظہور مقدس سے پہلے آئیں گے، یعنی ظہور مقدس کے محتومات میں سے ہیں. یعنی اس کے مراد یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ دونوں آئیں گے. اور لیکن ایک وقت میں دو حجتیں نہیں ہو سکتے، ایک حجت دوسری حجت پہ حجت نہیں قائم کر سکتا. اس لیے یمانی اور قائم جو ظہور مقدس جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گے، یہ ایک ہی شخص ہیں. اور اس کے ساتھ جھنڈا ہوگا، اس میں البیعۃ للہ ہوگا. اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس سے ہٹنا جہنم کی طرف لے جائے گا ہمیں، اور وہ ہی اسلحہ کو بیچنا حرام کر دے گا. اس لیے واجب الاتباع ہے. اس لیے یہی شخص وصیت مبارکہ میں موجود ہے، اور وہ سید احمد الحسن ہے، اور اس کے پاس جھنڈا ہوگا، اور کسی اور جھنڈے کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ بات واضح ہوئی ہوگی. ادھر انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ اس بات کو اور مزید بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد الطیبین الطاہرین الائمۃ والمہدیین، وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.